اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم تولنے والوں کی خرابی ہے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ کہ جب اوروں سے ماپ ناپ کر لیں تو پورا لیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے، لِيَوْمٍ عظیم، ایک عظمت والے دن کے لیے۔ مدینہ پاک میں نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تو وہاں پر ایک یہودی تھا، ایک شخص تھا ابو جہینہ، وہ تجارت کیا کرتا تھا، اس کے پاس 2 پیمانے تھے، 2 ترازو تھے، جب وہ چیز بیچنے لگتا تو دوسرے ترازو سے بیچتا، جب خریدنے لگتا تو دوسرے ترازو سے خریدتا، یعنی جب خریدنے کی باری آ جاتی تو بڑا سیاںا بن جاتا اور پوری چیز لیتا، ناپ تول کے کوئی کمی بیشی نہیں کرتا تھا، لیکن جب بیچنے کی باری آتی تو اپنا دوسرا ترازو استعمال کرتا جو خراب تھا، جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتا تھا، یعنی وزن کم زیادہ ہو جاتا تھا بیچتے ہوئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ایسے دیکھا، اور اسی طرح کے دیگر لوگ جو مدینہ میں موجود تھے، جب ان کی ایسی کیفیات تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مطففین نازل فرما دی، فرمایا کہ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو بندے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تجارت میں خیانت کرتے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے کہ جب اپنی باری ہو تو پورا لیں، جب اپنی لین دی باری ہوئے تو پورا لیتے ہیں، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ اوروں سے لینے لگے تو پورا ناپ کر لیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب خود ناپیں دینے لگیں کسی کو تو پھر خیانت کرنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہیں گمان نہیں ہے کہ انہوں نے قیامت والے دن آنا ہے؟ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کہ خیانت کرنے والے، ماپ تول میں کمی کرنے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں قیامت والے دن آنا نہیں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہونا سامنے انہوں نے، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے دن کو، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ وہ دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں سارے کھڑے ہو جائیں گے، حساب دیں گے، ہاں بتاؤ کیا کر کے آئے ہو۔ تو اس صورت سے یہ پتہ چل گیا، اور آج کا موضوع بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ناپ تول میں کمی، تجارت کے اندر جو ہمارے آج کل کی خرابیاں آ چکی ہیں، ناسور آ چکا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ریڑھی والے سے لے کر برانڈ تک، چھوٹے کاروبار سے لے کر بڑے کاروباری تک، ہر بندہ تقریباً الا ماشاء اللہ جس کے اندر خیانت آ چکی ہے، ناپ تول میں کمی آ چکی ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ چند احادیث، چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام آپ ایک بازار سے جا رہے تھے تو آپ نے کچھ دانے دیکھے، جیسے روایت یہ میں نے مفہوماً پہلے بھی بیان کی، پچھلے جمعہ کو غالباً کی، اناج دیکھا، تو وہ اناج جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ محبوب علیہ السلام آپ ذرا اس اناج کے اندر اپنا ہاتھ مبارک تو ڈالیں، ہاتھ تو ڈالیں ذرا آپ اپنا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس اناج کے اندر ڈالا تو اندر جو ہے وہ تری تھی، یعنی اتے دانے سکے آئے، تھلے گلے آئے، اندر تری تھی۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بندے یہ تری کیسی ہے، یہ تری کیسی ہے؟ اب وہ بہانے کرنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ بارش ہوئی سی تو گلے ہو گئے سی، اصابہ البطر، بارش ہوئی تھی دانے گلے ہو گئے نے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے بارش ہوئی تھی دانے گیلے ہو گئے تھے، تو لیکن تم نے پھر چھپائے کیوں؟ ان کی تری واضح کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی کیفیت یہ ہے، یہ خراب ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم جناب اوپر اچھے دانے رکھ کے نیچے جناب جب بیچنے کی باری آئے لینے والا آئے گا وہ کہے گا وہ سکے نے ٹھیک ہے، اور جب تولنے کی باری آئے تول کے تم اندر وہی ڈال کے دے دو گے۔ فرمایا ایسے نہیں کرنا، بلکہ اگر تری ہے، گیلے ہو گئے ہیں، اناج خراب ہو گیا ہے، کھانا خراب ہو گیا، اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، تو پھر جو تبدیلی ہے وہ واضح کر کے رکھو تاکہ خریدنے والے کو پتہ چلے، اسے خیانت نہ ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، من غشنا فلیس منا، جو بندہ ہمیں دھوکہ دے گا نا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ جو بندہ دھوکہ دے گا وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اسلام کے طریقے پر وہ بندہ نہیں چل رہا، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ قیامت تک کے لیے واضح جملہ بیان فرما دیا، نویاں چیزاں ایجاد ہوندیاں رہن، انہاں دی خرید و فروخت ہوندی رہے، آن لائن مارکیٹ بھی آتی رہے، جناب تسی نیٹ تو چیزاں منگاندے رہو، ساری چیزیں آپ کرتے رہے، دنیا میں نئی نئی چیزیں آپ بیچنے لگ پڑیں، نئی نئی چیزیں جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ قاعدہ ہر کسی کے اندر لگے گا کہ جو بھی بیچتے ہوئے دھوکہ دے گا، حضور فرماتے ہیں وہ ہمارے طریقے پر نہیں بنتا۔ اب اس صورت کے اندر بڑی ساری چیزیں آ جاندیاں نے، وہ کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ جیسے جناب دانے بیچن لگی ہے تو وچ مٹی پا کے بیچ چھڑی ہے وزن ودان واسطے، وہ بھی دھوکے کے اندر آتا ہے۔ ایک مثال یہ لکھی ہوئی ہے وہ ارکے گلاب بیچن لگی ہے نا تو وچ پانی پا کے بیچ چھڑی ہے، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ ایک مثال یہ ہے دودھ کے اندر پانی، آج تو دودھ کے اندر پانی والا دودھ لب جو بھی مہربانی ہے جی، آج تو کیونکہ آج تو کیمیکل ڈالتے ہیں، پاؤڈر ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں جگ بنانے کے لیے۔ مطلب پانی والا دودھ بیچنا حرام نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں، اس کو خالص کہہ کے بیچنا حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ خراب سبزی بیچنا منع نہیں ہے، لیکن خراب سبزی سائیڈ پہ رکھی ہو کہ دوسری کا مول جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن بھائی یہ خراب ہے دیکھ لو، تمہیں پسند ہے لینی ہے لے لو، لیکن اس کا ریٹ اور ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ صحیح کے پیسے لے کر خراب دینا، یہ حرام ہے۔ خالص دودھ کے پیسے لے کر پانی والا دینا، یہ حرام ہے۔ خالص پھل لینے جاتے ہیں جناب، فروٹ لینے جاتے ہیں، ریٹ انہوں دی مرضی دا ہوتا ہے، وچ سارے خراب پا کے دے ہڑتے ہیں، یہ حرام ہے۔ حضرت عبد الحمید بن محمود کہتے ہیں ہم ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، تو ایک قافلہ آ گیا، لوگ آئے کچھ، کہنے لگے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ہم جو ہیں وہ حج کرنے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ نا ایک حاجی ہے جو فوت ہو گیا، ایک حاجی ہے راستے میں ہی فوت ہو گیا۔ اب وہ راستے میں فوت ہو گیا ہے، مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ جب ہم اس کی قبر کھودتے ہیں تو اس کی جس مرضی جتنے بھی گڑھے کھودتے ہیں ان کے اندر سانپ نکل آتا ہے حاجی کی فضیلت کتنی ہے کہ میں نے باقاعدہ حدیث بیان کی تھی مہینے پہلے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حاجی راستے میں مار جائے تو جنتی ہے، لیکن سارے نہیں، کچھ پکڑ ہو جاندی ہے۔ اب وہ بھی حاجی حج کرنے جا رہا تھا لیکن راستے میں مر گیا۔ اب وہ بندے کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس، بندہ ساڈے نال فوت ہو گیا، حج کرنے گیا تھا، اب حج کرنے جب گیا فوت ہو گیا، ہم قبر کھودتے ہیں، قبر کے اندر جو ہے جو بھی قبر کھودتے ہیں اس کے اندر سانپ نکل آتا ہے، اس کے اندر سانپ نکل آتا ہے، ہم کیا کریں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے، ساری زمین بھی تسی پٹ دے ہو دینا سانپ نکل آنے چاہے، یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے، لہٰذا گڑھا جو بھی کھود دو نا اس کے اندر دفن کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اب عذاب ہے۔
یہ نہیں ٹلنا اس سے، تو لہٰذا اس کو دفن کر دو۔ اب ان لوگوں نے اس بندے کو جو گڑھا کھودا جس کے اندر سانپ تھے اسی میں دفن کر کے چلے گئے، حج کرنے گئے، حج کر کے واپس آئے، شہر آ کے اس کی گھر والی کو خبر کی کہ جناب تیرے بندے نال اے مسئلہ بن گیا، ہمارے ساتھ گیا تھا، فوت ہو گیا، اب ہم اس کی قبر کھودتے ہیں تو اس کے اندر سانپ ہوتے ہیں، اس نے کون سا ایسا عمل کیا ہے، کون سا اس نے ایسا کام کیا، ایسا برا کام کیا جس کی سزا اس کو یہ مل رہی ہے کہ جو بھی قبر کھودتے ہیں اس کے اندر سے سانپ نکل آتے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی، کرتا یہ تھا کہ جب یہ اناج لے کے آتا تھا نا، اپنی فصل لے کے آتا، اناج لے کے آتا، تو جو خالص اناج ہوتی تھی نا وہ اپنے لیے رکھ لیتا، اور اس کی جگہ جو بیچنے کے لیے ہوتی تھی اس میں بھوسا بھر کے بیچ دیتا تھا۔ خالص اناج اپنے لیے رکھ لیتا، چنگے دانے، ستھرے دانے، صاف ستھرے دانے، یا کوئی بھی گندم ہے، فروٹ ہے، پھل ہے، سبزی ہے، اناج ہے، وہ اپنے لیے رکھ لیتا۔ اب وزن تو پورا کرنا تھا باقیوں کا بھی، تو ان کا وزن پورا کرنے کے لیے ان کی جگہ پر وہ بھوسا بھر دیا کرتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے یہی وجہ ہے کہ اس کو یہ سزا ملی ہے، حاجی تھا، حج کے راستے میں بھی فوت ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی ہے کہ قبر کے اندر اس کے سانپ آ گیا۔ ساڈے معاشرے دے وچ ایک مثال ہے، جدوں ساڈی کਣکاں کٹیاں جاندیاں نے نا تے پو ویچیدا ہے، پو ویچدا مٹی پا چھڑنے ہیں، کرتے ہیں بندے، بو دے جڑا بھوسا جسے کہتے ہیں ہم اردو میں بھوسا ہی کہ پنجابی سی پو ہی آکھنے ہیں جی، پو ویچدے نے نا اج کل مٹی پا چھڑدے دے وچ وزن چوکھا کرنے واسطے۔ پھول لین جائیے، پتیاں لین جائیے بازار میں، قبرستان کے لیے جب ہم پھول لینے جاتے ہیں وزن کرنے لگتا ہے، وچ برف پا دیندے نے، پانی پا دیں گے، تر کر دیں گے۔ کیوں تر کر دیں گے؟ تاکہ اس کا وزن زیادہ ہو، جب وہ سوکھتا ہے تو وہ کچھ نہیں ہوتا، لے کے کلو آوی دا گھر آوندا کدھا کلو ہوندا ہے۔ یعنی وہ حاجی حج کرنے گیا ہے، راستے میں فوت ہو گیا، لیکن مال تجارت کے اندر خیانت کرنے کی وجہ سے اسے معافی نہیں ملی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرید و فروخت کرنے والے جب بندے سچ بولتے ہیں نا، سچ بولتے ہیں دونوں، بورک لہما فی بیعہما، ان دونوں کی خرید و فروخت میں برکت رکھ دی جاتی ہے۔ جب لینے دینے والے دونوں بندے سچ بولتے ہیں تو ان کی بیع میں، خرید و فروخت میں برکت رکھ دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ دونوں جھوٹ بول دیں، لینے دینے والے خیانت کر دیں، کوئی گڑبڑ کر دیں، تو برکت مٹا دی جاتی ہے۔ برکت ہے نہیں ہوندی کہ مال چک ہے، برکت ہے ہوندی ہے کہ مال پورا ہو گیا ہے جی۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا بھی ہے نا گرچہ، لیکن انسان خوش ہے، بیماریاں نہیں ہیں، گھر میں خیر و برکت ہے، یہ برکت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب تجوریاں بھر گئی ہیں تو برکت آ گئی ہے، نہیں۔ اب تجوریاں جس طرح بھری ہوتی ہیں نا پھر اسی طرح خالی بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ حرام سے آیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں بیان کرتا چلوں، ایک تو یہ ہے کہ خرید و فروخت کرنے والا بندہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہم مسلمان بھائی پر لازم ہے کہ اگر اسے پتہ ہو کہ ہمارا کوئی بھائی ہمارے کسی جاننے والے سے چیز خرید رہا ہے اور اس چیز کے اندر خرابی ہے، اس چیز کے اندر خرابی ہے، تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے بتا دینا۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز جو بیچ رہا ہے اس کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے، دھوکہ کر کے بیچ رہا ہے، لیکن ہم اسے بتاتے نہیں، تو یاد رکھیں وہ بیچنے والا تو گناہگار ہوگا، لیکن ساتھ میں ہم بھی گناہگار ہوتے ہیں، ہم بھی گناہگار ہوں گے۔ اب وہ کیسے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی ہیں واصلہ بن اسقا، آپ کے محلے میں ایک نا اونٹ فروخت کیا گیا، اونٹ فروخت کیا گیا۔ ایک بندہ جو اونٹ خریدنے والا تھا نا وہ باہر نکلا تو واصلہ بن اسقا نے انہیں کہا خرید لیا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے خرید لیا ہے۔ آپ نے پوچھا بھئی کس لیے خریدا تم نے؟ تمہیں پتہ ہے یہ کس کام کے لیے ہے؟ وہ کہنے لگا ظاہری طور پہ سمینۃ، موٹا ہے، تر و تازہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا تم اس کا گوشت چاہتے ہو یا سفر چاہتے ہو؟ مطلب یہ ہے ذبح کرنا ہے یا سواری واسطے وے؟
کس لیے تم نے خریدا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو میرا ارادہ ہے کہ میں تے حج تے جاؤں گا، یعنی سفر کے لیے، قربانی کے لیے نہیں، گوشت کے لیے نہیں خریدا۔ تو فرمانے لگے واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمانے لگے اے دے پیراں وچ خرابی ہے، اے تے چنگا جانور ہی نہیں ہے، یہ تو جانور اچھا نہیں ہے، میں جانتا ہوں میرے محلے کا ہے، مجھے اس کا پتہ ہے اس کے اندر کیا برائی ہے۔ اب جس بندے نے بیچا تھا وہ بندہ سن رہا تھا، اب وہ بندہ باہر نکلا، وہ کہنے لگا واصلہ کیا مسئلہ جی آپ کے ساتھ، کیوں ہماری تجارت خراب کر رہے ہیں؟ وہ خریدنے والا، میں بیچنے والا، میں نے بیچ دیا، آپ کیوں خراب کر رہے ہیں ہماری تجارت؟ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی بندے کے لیے حلال نہیں ہے کہ کوئی چیز بیچے اس میں عیب ہو اور وہ عیب نہ بتائے۔ چیز بیچے، چیز کے اندر خرابی تھی تو اب ضروری ہے کہ وہ بتائے بیچنے والے کو اس کے اندر یہ خرابی ہے، اور ساتھ میں فرمانے لگے اور حلال نہیں ہے کسی بندے کے دوسرے بندے کے لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کی عیب کیا معلوم ہو، تم خریدنے والے نہیں، تم بیچنے والے نہیں، لیکن کوئی خرید رہا ہے اور دھوکہ کھا رہا ہے تو تمہارے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ خاموش رہو بلکہ اس کا عیب بتا دو۔ اور میں نے حضور کی اس حدیث پر عمل کیا ہے، تم نے اگر اونٹنی بیچنی ہے تو بیچنے سے پہلے تم بیان کر دیتے۔ تو بے شمار ایسے معاملات ہیں، ایسے جناب کیا کہتے ہیں کہ تجارت کے معاملے ہیں ہمارے معاشرے میں، عیب دیکھیں، ترخنیاں ساڑیاں ویکھ لو وہ بھی جناب خراب نے جی۔ ویل للمطففین، اللہ نے یہی فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، اور تفسیر کے اندر باقاعدہ آتا ہے یہ جو قرآن کریم آتا ہے نا، ویل سے مراد جہنم کی ایک وادی بھی ہے، سخت ترین عذاب اس بندے کو ہوگا، یعنی للمطففین، جو بندے تجارت میں ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں اور وہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی وادی ویل ہوگا، وہ ویل کے اندر جائیں گے۔ اب ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تاجر جب 4 باتیں اس بندے کے اندر ہوں گی، تاجر کے اندر ہوگی، 4 باتیں جس تاجر کے اندر ہوں گی اس کی کمائی طیب طاہر صاف ستھری ہو جائے گی، صاف ستھری اس کی کمائی ہوگی۔ فرمایا کہ جب خریدے تو ندامت نہ کرے، رون نہ لاپ پوے، مطلب کہ یہ کہ تکے دیاں غلطیاں نہ کڈن لاپ پوے۔ جب خریدے، مثال بتاتا ہوں میں اس کی ایک، جب خریدے تو بلا وجہ کے عیب نہ نکائے، اور جب بیچنے لگے تو بلا وجہ کی تعریفیں نہ کرنے لگ پڑے، اور فرمایا کہ لم یدلس فی البیع، اور خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے کسی خرید و فروخت کے اندر، اور فرمایا کہ جب بیچنے لگے تو قسم نہ اٹھائے۔ 4 باتیں۔ اچھا آج کل اسی مارکیٹ جانے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں، یہ موبائل ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، نوجوان جاندے نے موبائل خریدن جاندے نے، بیچن جاندے نے، انہاں دا بھی تجربہ ہونا ہے۔ بالکل نیا موبائل آپ لے کے جائیں نا بیچنے کے لیے تو جناب خریدنے والے دکاندار کی کرتے ہیں؟ دکاندار کہتے ہیں نہیں اس کے اندر تو عیب ہے، اے فون ہی نہیں چنگا، اے کھلے ہے، ادھی فلانی بھی خرابی ہے، اس کے اندر فلانی بھی خرابی ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی جب آپ اپنا فون کسی کو بیچنے جاتے ہیں دکان پر، دکاندار آج کا 99% تقریباً یہی کرتے ہیں، ادھے وچ بھی مسئلہ، ادھے وچ بھی مسئلہ، تسی جا سوچ دو یار 30,000 دا فون ہے، چلو 20 دا وکے دا، وہ آدھا 10 دا دینا ہے تو گل کرو۔ بندہ ادھر پریشان ہو جاتا ہے، میں کروں کیا بھائی، میں یوز کر رہا ہوں، میرے گھر میں استعمال ہوا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ حضور نے اسی چیز سے منع فرمایا، فرمایا تاجر جب یہ عادتیں اپنا لے تو اس کی کمائی ستھری ہو جائے گی، کہ جب خریدنے لگے تو عیب بیان نہ کرے، بلا وجہ رونے نہیں آتے، چنگی شے ہی نہیں ہے۔ میرے نہ باقاعدہ یہ واقعہ بڑی پرانی بات ہے، تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہوگی، اس وقت موبائل بھی اتنے مہنگے نہیں ہوتے تھے، بالکل نیا موبائل میں بیچنے گیا جناب، 5,000 تقریباً 6,000 کا نیا تھا، دکاندار کے پاس گیا بیچنے، میں نے کہا لو، کہتا 2,000 کا دیا تھا، میں نے کی طرف دیکھنے لگ پڑا، میں نے کہا واپس کر دو، کہتا 3,500 کا، میں نے کہا نہیں مجھے دے دو، وہی دکاندار جو کہہ رہا تھا جناب خراب ہے 5,000 کا انہیں لیا سی۔ یہ ہمارا ناسور ہے معاشرے کا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ جب وہ بیچنے لگے دکاندار تو بلا وجہ کی تعریفیں نہ کریں، بلا وجہ کی
اور وہی موبائل جو آپ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ بڑا خراب ہے، بڑے بھڑا ہے، تسی دیس رہو ٹھیک ہے، تہاڈا کسی نہیں لینا ہے، وہ سیل کر کے اپنے پاس رکھے گا نا، دکان سے باہر جائیں دوسرا بندہ لینے آیا جناب اسی کو ڈبل کر کے بیچتا، بڑا نواں نک ہے۔ حضور نے اسی سے منع فرمایا ہے، نہ ہی ندامت کرے، نہ ہی عیب بیان کرے، نہ ہی مدح کرے، تعریفیں کرتا رہے جب بیچنے کی باری آئے، نہ اس کے اندر ملاوٹ کرے، نہ خریدتے وقت قسم اٹھائے۔ فرمایا جو تاجر یہ عادتیں اپنائے گا اس کی کمائی پاک ہو جائے گی، اس کی کمائی پاک ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک ہے مجھے یاد پڑتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم اٹھا کر چیز بیچنے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں جی تاجر جڑا ہے نا وہ دے وچ 3 عادتاں ہونی چاہیے نے۔ تاجر تو مراد ہے نہیں ویسے تاجر دا نام لوی دا وڈا بزنس مین ہے، نہیں، ریڑھی والا بھی تاجر ہے۔ اگر آپ کی دکان ہے آپ بھی تاجر ہیں، اگر آپ کوئی لین دین کا ویسے موٹر سائیکل پر کام کرتے ہیں آپ بھی تاجر ہیں، اگر آپ سبزی بیچتے ہیں آپ بھی تاجر ہیں، اگر آپ اناج بیچتے ہیں آپ تاجر ہیں۔ تو ہمارے اسلاف فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو تاجر کے اندر ہونی چاہیے، اور 3 کو پھر ملٹیپلائی کر کے 3 سے، یعنی فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی زبان 3 چیزوں سے پاک ہو۔ کس چیز سے؟ جھوٹ سے اس کی زبان پاک ہو، فضول باتوں سے، لغو سے، بلا وجہ کی تعریف لمبی لمبی۔ آج مارکیٹ میں جائیں جناب سوٹ لینے جائیں نا تو وہ ایدے وچ اے بھی کوالٹی اے بھی لے لو، اے بھی لے لو، اے بھی لے لو، ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی بلا وجہ بیان کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حلف، قسم سے، زبان 3 چیزوں سے پاک ہو، جھوٹ سے، مبالغے سے، فضول باتوں سے اور قسم سے۔ اور فرمایا کہ دوسرا یہ ہے کہ اس کا دل، تاجر کا دل بھی 3 چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، دھوکے سے، خیانت سے اور میل سے، غل سے۔ اور فرمایا کہ اس کا نفس 3 چیزوں کی محافظت کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی تاجر جو ہے بازار کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے کس چیز پر؟ علی جمع والجماعات، کہ وہ تاجر جمعہ بھی پڑھنے والا ہو اور جماعتوں میں بھی حاضر ہونے والا ہو، اور ورطلب العلم فی احاد الاوقات، جس ٹائم ویلا ہوئے تو علم دین بھی حاصل کرنے والا ہو۔ اور فرمایا کہ وَإِيثَارُ مَرْضَاتِ اللَّهِ عَلَى هَوَاءِ نَفْسِهِ، فرمایا کہ اپنی نفس کی خواہش کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنے والا ہو۔ جس تاجر کے اندر یہ باتیں پائی جائیں گی وہ تاجر اصل حقیقی نیک پرہیزگار تاجر ہوتا ہے۔ اب چند اور احادیث میں ساتھ میں بیان کرتا چلوں کسب حلال کے حوالے سے کہ حلال کمانا کتنا ضروری ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں پتہ ہی پرواہ ہی کوئی نہیں، کدھروں آمدہ پہ کدھر جاندہ پہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا من این اکتسب المال، کہ مال کتھوں لے رہے ہیں، بس آنا چاہیے، بس آنا چاہیے۔ حضور فرماتے جو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ کہاں سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے کسی طریقے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرے گا جڑے چاہے دا دروازے وچوں انہوں جہنم وچ سٹ چھڑے گا۔ ایک لاجیکلی بات ہے، جانور ہے نا، جانور کتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ پانی آپ اس کو صاف دے رہے ہیں یا نالی والا دے رہے ہیں، جی ہمیں پرواہ ہوتی ہے، ہمارا گلاس بھی صاف ہونا چاہیے، ہمارا پانی بھی صاف ہونا چاہیے، ناپاک ہو، اسمیل والا ہو تو ہم نہیں پیتے، بالکل انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، طہارت صفائی اسلام کی سنت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اسلام کا طریقہ ہے۔ تو جب کمانے لگتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں، جب کمانے لگتے ہیں تو ہمیں بس آج کل یہ ہے کہ بس آنا چاہیے کسی طریقے، جس طرح معاذ اللہ جانور ہے نا، اس کو نہیں پرواہ ہوتی جناب، اس کو غلاظت کے اندر سے رزق مل رہا ہے، اس کو نالی والا پانی مل رہا ہے، اس کو صاف پانی مل رہا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ آج کل ہمارے مسلمانوں کا ہے، بے حیائی سے کما رہے ہیں، یوٹیوب سے کما رہے ہیں، ٹک ٹاک سے کما رہے ہیں، فضول قسم کی چیزوں سے کمائیاں آئی جا رہی ہیں، بس ہمیں پیسہ آنا چاہیے۔ یہی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس چیز کی پرواہ نہ کرے کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ کس دروازے سے جہنم میں چلا گیا ہے، کس دروازے سے جہنم میں چلا گیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے کچھ چیزیں، 2 احادیث مختصر بیان کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ سود لعنت ہے، اور ایسی لعنت ہے، حضور فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا، لعن اللہ الربا و آکلہ و مؤکلہ و شاہدہ و کاتبہ، فرمایا کہ اللہ نے لعنت کی ہے سود پر،
سود کھانے والے پر، کھان دا مطلب ہے نہیں ہوندا ساڈے بندے بلا وجہ طویلا کردے نے، بھائی کھان دا مطلب ہے وے سود لے کے او دے تو روٹی لیاوی پھر کھائیے نا، او کھانا ہوندا ہے، چلو اسی تے اپنی بلڈنگ تے لانے پے ہیں۔ یعنی سود لینا اتنی بڑی خباثت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب سود کے پیسے سے اسی روٹی لے کے کھانی ہے تا مطلب ہے بے، یعنی سود ہے اتنا بڑا گناہ کہ اللہ نے اس کو کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ سود لینا یعنی کہ سود کھانا، فرمایا سود کھانے والا، سود پر اللہ نے لعنت کی، کھانے والے پر لعنت کی، جو اس کا موکل ہے، جو گواہ بن رہا ہے، جو اس کے لکھ رہا ہے سارے معاملات کو، جو گواہ ہے، جو لکھنے والا ہے، جو کتابت کرنے والا ہے، جو اس کام میں ملوث ہوگا، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اور ایک اور چیز میں بیان کرتا چلوں، آخری حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسب المغنی حرام والمغنی ملعون، فرمایا کہ گانا گانے والے کی کمائی بھی حرام ہے۔ جی ہوں اسی آنا ساڈے وچ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے واقعی الحمدللہ، لیکن آج کل نوجوان جو ہیں یہ کمائیاں کر رہے ہیں نیٹ پہ بیٹھ کے، بس پیسہ آنا چاہیے جناب، ہماری مونیٹائزیشن ہونی چاہیے، ہمارا جناب کسی طریقے ہمیں سنیک ویڈیو ہمیں پیسے دے، کسی طریقے کوئی ایپ ہمیں پیسے دے، کیوں؟ وہ میوزیکل چیزیں آگے بیچتے ہیں، وہ فضول قسم کا گناہوں والا کنٹینٹ آگے بیچتے ہیں، پھر پیسے کماتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو جی تسی تے ہر ایک چیز نو حرام کر چھڑیا، آپ نے ہر چیز کو حرام کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا بھائی ہم نے حرام نہیں کیا، جو حرام ہے اسی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں گانا گانے والے کی کمائی حرام ہے، حرام ہے گانا گانے والے کی کمائی، سننے والے کی، جو بھی اس کے اندر جناب ملوث ہوگا۔ اور یہی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس چیز کی پرواہ نہ کرے، مال کہاں سے آ رہا ہے، اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کر رہا، بس آنا چاہیے، جمع ہونا چاہیے، تو فرمایا اللہ بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، جس مرضی دروازے سے جہنم میں اس کو ڈال دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں